अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हमने जो सुमरा बिरादरी में घेटे की नियाज़ जो की जाती है और उसको फ़र्ज़ समझ करके उस पर हमने जो एक वीडियो बनाया, तो उस पर एक एतराज़ ये है कि ये जो घेटे की नियाज़ की जाती है, ये तो उन औलिया किराम ने आगे हुक्म दिया है कि ये घेटे की नियाज़ करो। जो औलिया किराम आज से 200 साल पहले, 400 साल पहले, 500 साल पहले जो बुज़ुर्ग आए, उन्होंने घेटे की नियाज़ करने का हुक्म दिया, इस वजह से हम करते हैं। तो इसका तो फिर कुरान हदीस में कोई हुक्म मिलने वाला ही नहीं है। तो फिर उन्होंने जब हुक्म दिया है, इस वजह से हम कर रहे हैं। जिसका कुरान हदीस में तो कोई हुक्म मिलेगा ही नहीं, क्योंकि कुरान हदीस को यूँ समझे कि 1400 साल पहले की बात है, कुरान नाजिल हो चुका। अब जो आज से 200 साल पहले या 100 साल पहले जो बुज़ुर्ग हुए, जो औलिया किराम, उन्होंने हमें ये हुक्म दिया है, तो फिर वो कुरान हदीस से कैसे मिलेगा उसका हुक्म। तो याद रख ले कि औलिया किराम वो विलायत तक जो पहुँचे हैं, वो विलायत तक इसी वजह से पहुँचे हैं कि उन्होंने शरीयत पर अमल किया, आका अलैहिस्सलाम के तरीके पर अमल किया, कुरान और हदीस पर अमल किया। जब उन्होंने शरीयत पर अमल किया और पूरे तरीके से अमल किया, यहाँ तक कि वो विलायत के मकाम तक पहुँच गए, तो उन औलिया किराम ने कि जो पूरी ज़िंदगी शरीयत के मुताबिक गुजार दी, उन औलिया किराम ने शरीयत के ख़िलाफ़ कोई बात की हो, ये पहली बात तो यह कि मुमकिन ही नहीं है। और शरीयत में याद रख ले कि जो मैंने पिछले वीडियो में जो बयान किया था कि शरीयत के अपने उसूल हैं, इल्म फ़िक़्ह के अपने उसूल हैं। उन उसूल के मुताबिक जो भी चीज़ें फ़र्ज़ है वो फ़र्ज़ है, जो फ़र्ज़ नहीं है वो नहीं है। इसमें किसी औलिया किराम के कहने से या किसी और आदमी के कहने से, चाहे आपके कहने से या मेरे कहने से, किसी के भी कहने से वो अमल फ़र्ज़ नहीं होगा। फ़र्ज़ याद रख ले अमल तब ही होगा जब कुरान और हदीस से साबित हो। और हदीस में भी फिर आप हदीस के दर्जे हैं, उसमें भी जो हदीस से मुतवातिर है, वो हदीस से मुतवातिर से जब साबित होगा तो ही वो अमल फ़र्ज़ कहलाएगा। किसी वली अल्लाह के कहने पर जब तक के कुरान हदीस से उसके दलाइल मौजूद ना हो, तो फिर वली अल्लाह के कहने से भी फ़र्ज़ नहीं होगा। हाँ, नफल समझ करके अगर कोई बंदा करे, जब तो इसकी शरीयत में गुंजाइश है, लेकिन वली अल्लाह के कहने से याद रख ले कि फिर कोई अमल फ़र्ज़ करार नहीं दिया जा सकता, चाहे वो कोई भी वली अल्लाह हो। और वली अल्लाह अपनी तरफ से किसी भी अमल को फ़र्ज़ करार नहीं देते, वो खुद शरीयत के इन उसूलों पर अमल करते हैं। इसी वजह से तो विलायत के मकाम तक पहुँचे हैं। आम बंदों में और औलिया किराम में फ़र्क ही यही है कि वो औलिया किराम अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात माने, इस वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने उनको विलायत के मकाम तक पहुँचा दिया। और हम अल्लाह पाक की नाफरमानी में ज़िंदगी गुजारते हैं, शरीयत का आप और हम ख्याल नहीं रखते, इसी वजह से हम विलायत के मकाम तक नहीं पहुँचे। औलिया किराम जो विलायत के मकाम तक पहुँचे हैं, वो इसी वजह से पहुँचे हैं कि उन्होंने शरीयत पर अमल किया, आका अलैहिस्सलाम की एक एक सुन्नतों पर अमल किया। जितना ज़्यादा आका अलैहिस्सलाम की सुन्नतों पर और शरीयत पर अमल किया, अल्लाह तबारक व तआला ने उनको इतना ऊंचा मकाम अता फरमाया। तो किसी वली अल्लाह से ये बात मुमकिन ही नहीं है कि उनकी ज़ुबान से ऐसी कोई बात निकले जो शरीयत के ख़िलाफ़ हो। और अगर खुदा न खास्ता मान भी लिया जाए, क्योंकि औलिया किराम शरीयत के ख़िलाफ़ काम नहीं करते, लेकिन बिल फ़र्ज़ बात को समझाने के लिए कह रहा हूँ कि अगर मान भी लिया जाए कि किसी वली अल्लाह ने शरीयत के ख़िलाफ़ कोई बात कही, तो फिर उन वली अल्लाह की बात नहीं मानी जाएगी। इसीलिए इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल्फ़सानी ने साफ तौर से ये बयान फरमा दिया। आप उनके मकतूबात शरीफ अगर पढ़े तो उसमें ये बात आपको मिल जाएगी कि इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल्फ़सानी ने फरमाया कि एक तरफ सैयदना अबू बकर सिबली का अमल हो। सैयदना अबू बकर सिबली यूँ समझे जुनैद बगदादी के खलीफा है, इतने पुराने बुजुर्ग और इतने बड़े औलिया किराम में से गुजरे हैं। तो इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल्फ़सानी फरमाते हैं कि एक तरफ अबू बकर सिबली का अमल हो, खुद अमल किया हो, ऐसा अमल हो, और दूसरी तरफ इमाम आज़म अबू हनीफ़ा का कौल हो, आपका फतवा हो, चाहे उस पर आपने अमल किया हो या न किया हो, लेकिन इमाम आज़म अबू हनीफ़ा का फतवा हो। तो इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल्फ़सानी फरमाते हैं कि एक तरफ अबू बकर सिबली का अमल हो, दूसरी तरफ इमाम आज़म अबू हनीफ़ा का कौल हो, आपका फतवा हो, तो इमाम रब्बानी फरमाते हैं कि पैरवी इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के कौल की होगी,
ابو بکر صدیق کے عمل کی نہیں ہوگی۔ اسی لیے کسی ولی اللہ سے یہ بات ہم نہیں مانتے کہ انہوں نے شریعت کے خلاف کوئی بات کی ہو۔ جو عمل شریعت میں فرض قرار نہیں دیا گیا، کسی ولی اللہ سے ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کا ولی بھی ہو اور اس عمل کو فرض قرار دے جس کو اللہ اور اللہ کے رسول نے فرض قرار نہیں دیا۔ یہ تو شریعت میں اپنی طرف سے نئی بات ڈالنے والی بات ہے۔ تو ولی اللہ شریعت کو بگاڑنے کے لیے نہیں آئے، بلکہ ولی اللہ شریعت کو نکھارنے کے لیے آئے ہیں۔ اور لوگوں تک شریعت کا اصل جو چہرہ ہے، جو نئی نئی بدعتیں داخل ہو جاتی ہے، تو ولی اللہ ان بدعتوں کو دور کر کے شریعت کا اصل چہرہ کہ جو شریعت آقا علیہ السلام نے عطا فرمائی وہ شریعت لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ تو ولی اللہ سے یہ ممکن نہیں ہے، اسی لیے یہ گھیٹے والی نیاز کو ولی اللہ سے اس کی نسبت جوڑنی نہیں چاہیے، اور اگر جوڑی جاتی ہے تو پھر ثبوت بھی چاہیے۔ جیسے مثال کے طور پر ہمارے نکاح میں ہی قاسم ڈاڈا ہے۔ اب اگر مجھے کوئی بات قاسم ڈاڈا کی طرف جوڑنی ہے تو پھر مجھے اس کا ثبوت پیش کرنا پڑے گا کہ قاسم ڈاڈا نے وہ بات کہی ہے، تو پھر کس کو کہی ہے، اس کا کچھ تو نام ہوگا۔ جیسے یہ جوڑا جاتا ہے کہ RBP ڈاڈا نے چلو گھیٹے کی نیاز کے بارے میں کہہ دیا، یا پیتھا پی ڈاڈا نے کہہ دیا۔ یہ مثال دے رہا ہوں کہ اگر پیتھا پی ڈاڈا نے کہہ دیا تو پیتھا پی ڈاڈا نے جس کو گھیٹے کا حکم دیا ہوگا، مثال کے طور پر جس کو دیا ہوگا اس کا کچھ تو نام ہوگا کہ اس کا بھائی نام عبد الرحمن ہے یا عبداللہ ہے، کچھ تو نام ہوگا۔ یہ نام نہیں بتاتے، صرف ولی اللہ کی طرف یہ بات جوڑ دیتے ہیں، نسبت ان کی طرف کر دیتے کہ ولی اللہ نے کہا، اور پھر نام لے لیتے کہ فلاں بزرگ نے کہا۔ تو اب میں مثال سے سمجھا رہا ہوں کہ اگر پیتھا پی ڈاڈا نے کہا مان لیا جائے صرف بات سمجھانے کے لیے، تو پیتھا پی ڈاڈا نے جس کو کہا اس کا کچھ تو نام ہوگا، عبد الرحمن ہوگا، عبداللہ ہوگا، موسیٰ ہوگا، عیسیٰ ہوگا، کچھ تو نام ہوگا۔ اور دوسرا یہ بھی ہوگا کہ وہ کہاں کا رہنے والا تھا۔ اور دوسری بات کہ پھر اگر جب پیتھا پی ڈاڈا نے جس کو کہا مان لیجئے اس کا نام عبداللہ ہے، پہلے تو یہ نام ہی نہیں بتائیں گے، ان کو خود کو نہیں پتا، بس انہوں نے سنی سنائی باتیں ہیں۔ وہ بعض لوگ جو ہم پر سنیوں پر اعتراض کرتے ہیں نا کہ سن سن کے سننی ہے، ہم سن سن کے سننی نہیں ہے، بلکہ ہم قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والے سننی ہیں۔ ہمارے پاس اہل سنت کے علماء کے پاس ہر عمل کے لیے، ہر عقیدے کے لیے قرآن اور حدیث کے دلائل موجود ہیں۔ ہم لاوارث نہیں ہیں۔ ہمارے علماء کرام نے محنت کر کے ایک ایک عمل کے لیے بتایا کہ اس عمل کے لیے یہ قرآن کی آیت ہے، یہ حدیث ہے، جس کی وجہ سے ہم یہ عمل کرتے ہیں۔ تو اگر اولیاء کرام نے پیتھا پی ڈاڈا نے اگر کسی کو کہا تو اس کا نام عبداللہ ہے مثال کے طور پر، تو پھر یہ حضرت عبداللہ ہے، انہوں نے بھی تو آگے کسی سے بیان کیا ہوگا۔ تو یوں کرتے کرتے بات جب میرے تک پہنچی ہے تو یہ سلسلہ جو ہے کہ میں نے اس سے سنا، اس نے اس سے سنا، اس نے اس سے سنا، کچھ تو نام ہونے چاہیے۔ اب بس ولی اللہ کی طرف بات منسوب کر دی، ایسے تو نہیں ہوتا۔ اس کے لیے تو پھر مضبوط دلائل ہونے چاہیے۔ کچھ دلیل نہیں ہے، کسی کا نام نہیں پتا کہ ولی اللہ نے جو پیتھا پی ڈاڈا ہے یا RBP ڈاڈا یا اور کوئی بزرگ ہے، قاسم ڈاڈا ہے، انہوں نے کس کو کہا۔ ایک آدمی کا نام نہیں بتا سکتے۔ کیوں بتائیں گے جب خود کو ہی نہیں پتا؟ جب بات خود نے گھڑ لی ہے تو پھر اس کے پاس دلائل بھی کہاں سے ہوگے؟ دلائل اسی چیز کے ہوتے ہیں جو بات حق ہو، جو غلط بات ہو اس پر کیا دلائل، اس پر کیا دلائل پیش کر سکتے ہیں جو بات خود نہیں گھڑ لی ہے۔ اور دوسرا دیکھیں کہ یہ پھر لوگوں کو کتنا ڈراتے ہیں کہ اگر تم یہ گھیٹے کی نیاز نہیں کرو گے تو تم پر یہ مصیبتیں آ جائے گی، یہ آ جائے گی۔ اور لوگ ڈر بھی جاتے ہیں اور پھر کہتے بھی ہیں کہ ہم نے دیکھو گھیٹے کی نیاز نہیں کی اس لیے ہمارا یہ معاملہ ہوا، یہ معاملہ ہوا، لوگ ڈر بھی جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو تو میں یہ کہتا ہوں کہ کم سے کم آپ اپنے ایمان کی فکر کریں کہ جن باتوں پر اللہ اور اللہ کے رسول نے ڈرایا ہے کہ نماز نہیں پڑھو گے تو یہ ہوگا، روزے نہیں رکھو گے اتنا عذاب ہوگا، یہ ساری قرآن حدیث میں یہ دلائل موجود ہیں کہ جن باتوں پر اللہ اور اللہ کے رسول نے ڈرایا ہے اس کا کوئی خوف نہیں، ان باتوں پر تھوڑا بھی ڈر نہیں لگتا۔ نماز چھوڑنے میں بے باک، روزے چھوڑنے میں بے باک، جس پر اللہ اور اللہ کے رسول نے ڈرایا ہے ان باتوں میں ڈر نہیں لگتا، بلکہ ایسے ہی لوگوں نے باتیں بنا دی ہے اس پر ڈر لگتا ہے۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ جتنا اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان ہونا چاہیے اس سے زیادہ تو ان لوگوں پر ایمان ہو گیا لوگوں کا۔
تو ان کو تو پھر اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ حالانکہ ڈرنا اس جگہ چاہیے تھا کہ جب نماز چھوڑے، روزے چھوڑے، زکوٰۃ ادا نہ کرے، اس وقت ڈرنا چاہیے تھا کہ پھر کل قیامت کے دن ہمارا کیا حال ہوگا۔ اور یہ دنیا میں جتنی بھی مصیبتیں آتی ہیں، جس میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سے ہمارے گناہوں کو تو معاف بھی کر دیتا ہے، لیکن یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے، جتنی بھی مصیبتیں آتی ہیں۔ اور اگر کوئی نیک بندہ ہے، اس پر اگر مصیبتیں آتی ہے تو وہ پھر آزمائش ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ امتحان لیتا ہے۔ تو مصیبتیں آتی ہے، پھر یہ مان لینا کہ اس وجہ سے آ رہی ہے کہ ہم نے گھیٹے کی نیاز نہیں کی، ان کو تو پھر اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یاد رکھ لے کہ اگر ہم حق پسند ہے اور اگر اللہ سے مشورہ کریں گے کس طریقے سے کم آپ پر ہم 40 دن تک 2 رکعت نفل نماز پڑھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے کہ یا اللہ اس مسئلے میں میری رہنمائی فرما، مجھے بات سمجھ میں نہیں آ رہی، اس مسئلے میں میری رہنمائی فرما، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کے دل میں یہ بات نہ کھل جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا سینہ کھول دے گا اور اس کو مسئلے کی سمجھ آ جائے گی۔ اسی لیے ایسی باتوں میں لوگوں سے نہیں ڈرنا چاہیے، بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول پر آپ اور ہم ایمان لائے ہیں تو انہی کی بات کو ماننا چاہیے۔ اور ایسی غلط باتیں ولی اللہ تک جوڑنے کے لیے پھر لوگ بے باک بن گئے ہیں، ان کو بھی فکر کرنی چاہیے کہ اولیاء کرام کی طرف ایسی باتوں کو نہیں جوڑنی چاہیے جو شریعت کے خلاف ہو۔ جو عمل شریعت نے فرض قرار نہیں دیا اس کو فرض قرار دینا یہ شریعت کے خلاف عمل ہے۔ ان کو ولی اللہ تک جوڑنے میں بالکل ہی لوگوں کو خوف اور خطرہ محسوس نہیں ہوتا کہ ایسی باتیں ولی اللہ کی طرف نسبت کر دیتے ہیں۔ اسی لیے ڈرنا چاہیے۔ اور دوسرا ایک نقطہ یہ ہے کہ اگر یہ کام نہیں کریں گے، لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر یہ کام نہیں کریں گے، گھیٹے کی نیاز جو ہم پر فرض ہے وہ اگر فرض ادا نہیں کریں گے تو پھر یہ مصیبت وہ مصیبت آ جائے گی اور وہ پھر ڈاڈا ہم سے ناراض ہو جائیں گے، ولی اللہ ناراض ہو جائیں گے اور پھر ہم پر یہ مصیبتیں بھیجیں گے۔ تو یاد رکھ لے ولی اللہ لوگوں کی مصیبتیں دور کرتے ہیں، لوگوں پر مصیبتیں ڈالتے نہیں ہیں۔ اگر ہم ان ولی اللہ کی بات نہ مانیں، جب تو بات چلو اور تھی، لیکن یہ بات تو ولی اللہ سے جو منسوب کی گئی ہے یہ ثابت ہی نہیں ہے۔ جب ثابت نہیں ہے تو پھر ولی اللہ کی طرف ایک اور بات غلط بات کی نسبت کرنی کہ وہ ہم پر یوں مصیبتیں ڈال دیں گے، یوں مصیبتیں ڈال دیں گے، تو پھر بندے کو تھوڑا خوف کرنا چاہیے، کیونکہ آپ کو ہمیں مر کر کے اللہ کو جواب دینا ہے۔ ہو سکتا ہے میری یہ باتیں آپ کو بری لگے، لیکن مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، مجھے مر کر کے اللہ اور اللہ کے رسول کو جواب دینا ہے۔ اسی لیے لوگوں کو اس معاملے میں احتیاط کرنی چاہیے اور پھر اپنی آنے والی نسلوں کو بھی بتانا چاہیے کہ یہ غلط باتیں ہیں جو دین میں داخل کر دی گئی ہے، جو دین کا حصہ نہیں ہے، بلکہ لوگوں نے اپنی طرف سے گھڑ کر کے دین میں داخل کر دی۔ ایسے علم کو پھیلانا چاہیے تاکہ ہماری قوم میں جو غلط رسومات اور غلط بدعتیں جو داخل ہو گئی ہے وہ دھیرے دھیرے دور ہو، لوگوں تک یہ بات پہنچے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھلائیوں کی توفیق عطا فرمائے۔